السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین گرامی، یہ جو خواتین ہیں، لیڈیز جو ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ان کے ساتھ کہ ہر ماہ ان کو ناپاکی آتی ہے۔ وہ ناپاکی کے زمانے میں کیا پڑھ سکتی ہیں، کیا نہیں پڑھ سکتی، اس کا مستقل ایک ویڈیو ہم نے بنایا ہے، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے حیض کے جو ایام ہوتے ہیں، کتنے دن ہوتے ہیں، ناپاک کتنے دن رہتی ہے، اس کے بارے میں بھی مستقل بہترین تفصیلی ہم نے ویڈیو بنایا ہے، اس کی لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آج ہمیں آپ کے سامنے جو مسئلہ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے نظام خواتین کے ساتھ جو لگا ہوا ہے، لیڈیز کے ساتھ، تو ان کے جو ہسبینڈ ہے، خاص طور سے گھر میں اگر مان لو کنواری لڑکی ہے تو ماں اس کی کیئر کر لیتی ہے، اس کو جو بھی سمجھانا بجھانا جو بھی ہوتا ہے، لیکن اگر مان لو شادی شدہ عورت ہے تو اس کے ہسبینڈ اس کے ساتھ اس وقت ان دنوں میں ایک محبت کا زیادہ برتاؤ کرے۔ محبت کا زیادہ برتاؤ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایسی صورت میں پیٹ میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ایک یعنی گویا کہہ لو کہ عورت ڈپریشن میں اور کشمکش کا شکار ہو جاتی ہے ان دنوں میں۔ اس لیے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کرے، اس کو اس وقت حوصلہ دے، سمجھائے، پیار محبت کا اظہار کرے۔ یعنی صحبت جائز نہیں، وہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، کھانا پینا، ساتھ میں لیٹنا، اس سے محبت کی باتیں کرنا، اس کا جھوٹا کھانا اور اس سے پیار اور محبت کا اظہار کرنا، یہ ساری چیزیں تو مطلوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ احادیث کا خلاصہ آپ دیکھیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس طرح ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی، خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، روایت موجود ہے کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پیالے سے پانی پیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ، یعنی جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پانی پیا ہوتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ ہونٹ لگا کر پانی پیتے تھے۔ اس کو آپ کہہ لیں میاں بیوی کے درمیان ایک محبت، آپس کا برتاؤ، آپس کا ٹریٹ جتنا اچھا رہے گا، جتنا بہتر رہے گا دوست بزرگوں، اتنا زیادہ آپس میں معاشرے، اسلامی سماج میں محبتیں بنیں گی، بڑھیں گی۔ میاں بیوی کے درمیان انپن، یہ خاندانوں میں یہ جو انبن ہوتی ہے نا، لڑائی ہوتی ہے، خاندانوں میں لڑائی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے ان دنوں میں خاص طور سے ان کا دھیان رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے یا یہودی جو شریعت ہے، اس میں اس سلسلے میں بڑی سختی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس عورت کو ناپاکی آتی تھی یہودیوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قصہ ہے، تو ان کے شریعت میں یہ حکم تھا کہ وہ عورت جو ناپاک ہے، اگر اس کو کسی نے چھو دیا یا اس کا جو بستر ہے، وہ عورت کا ناپاکی کے زمانے میں جہاں وہ سو رہی ہے، لیٹ رہی ہے، اگر اس بستر کو بھی کسی نے چھو دیا تو دن بھر کے لیے وہ شخص ناپاک ہو جایا کرتا تھا۔ یہ باقاعدہ اس زمانے میں شریعت میں ان کی حکم تھا یہودیوں کی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی ایسے ایسے مسائل ہیں، قرآن کریم میں ذکر ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں ذکر ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اس کے کیا احکام، کیا مسائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں حکم دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے نبی جی، آپ ان سے کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اس لیے حیض کے زمانے میں عورتوں سے علیحدگی برتو۔ علیحدگی برتنے کا مطلب یہ ہے، قرآن کریم میں وہیں اگلی آیت کا ترجمہ ہے، لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے صحبت مت کرو۔ صحبت جائز نہیں ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا یہ جو ایریا ہے، اس سے استفادہ کرنا اور لطف اندوز ہونا جائز نہیں، حرام ہے، لیکن اس کے سوا جو باڈی ہے وہاں آپ لیٹیں، بیٹھیں، ساتھ میں سوئیں، جو کریں آپ کی مرضی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے ان مسائل کو سمجھنا، اسلام میں کتنا اعتدال ہے، اعتدال ہے۔ صحبت ناجائز حرام ہے اس کے زمانے میں، ہاں، لیکن اس کے سوا آپ اس کو بالکل آپ اچھوت سمجھ لیں۔ آج کل بھی بہت ساری قوموں کے اندر ہے کہ اگر وہ عورت ناپاک ہو گئی نا تو وہ کچن میں نہیں جا سکتی، وہ کھانا نہیں بنا سکتی، بہت سارے مسائل ہیں۔ اتنا جدید اور ماڈرن زمانے میں بھی ایسی پرانی پرمپرائیں لوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگو، ہم ان غلط فہمیوں میں نہ رہیں، ہم صحیح شریعت پر چلیں، صحیح اسلام کو سمجھ کر عمل کریں۔ اللہ ہم کو سمجھائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔